مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول آپ کی ہوسٹ پروگرام مسیحی نقطہ نظر لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہمارے مہمان ڈاکٹر بشپ اعجاز عنایت صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں چاہوں گی کہ میں بشپ صاحب کو ویلکم کروں. بشپ صاحب ویلکم. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. ناظرین آپ سب کو سلام، خداوند آپ سب کو برکت دے. بشپ صاحب، آج جو ہم جس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ نہایتی خاص موضوع ہے. شروع میں یوں کچھ کرنا چاہوں گی کہ دعا جو ہے وہ ایک بہت اہم مقام رکھتی ہے، اور دعا کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یعنی مسیحی کچھ بھی نہیں. مسیحی کچھ بھی نہیں ہے، بے شک. اور جب ہم دعا کرتے ہیں اور اپنے رول ماڈل خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خود جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنے جو ان کا کام تھا جو کہ خداوند نے ان کو بخشا تھا کہ وہ آ کر کریں، اس کو کرنے سے پہلے خداوند یسوع مسیح خود جو تھے وہ دعا میں ٹھہرے، اور وہ چلے گئے بیابان میں، چلے گئے اور دعا کرتے رہے اور روزہ کی حالت میں رہے، جس کو فاقہ بھی ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں. تو اتنا اگر دعا امپورٹنٹ ہے، اور آپ کو بھی کئی بار میں نے آپ کے منہ سے سنا کہ بالا خانہ کی روح میں رہ کر دعا کرو، تو دعا کرنا اور بالا خانہ کی روح میں رہ کر دعا کرنا، ان میں کیا فرق ہے؟ بیٹا دعا دعائی ہوتی ہے جی. اور دعا کا مطلب ہے خدا کے تخت کے سامنے موجود ہونا. صحیح. مجھے یاد آتا ہے کہ ہم نے ایک خصوصی پروگرام کیا تھا دعا اور عبادت پہ، جی. جس میں ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ دعا ہر وقت خدا کی حضوری میں رہنے کا نام ہے. صحیح. اور خداوند یسوع مسیح کی ذات، آپ نے صحیح اشارہ دیا کہ خداوند یسوع مسیح بیابان میں جا کے دعا کرتے ہیں اپنی خدمت کو شروع کرنے سے پہلے، اور اس کے ساتھ ساتھ بار بار یہ لکھا ہے انجیل میں کہ وہ ساری ساری رات دعا کرتے تھے. تو دعا کیا تھی؟ دعا خدا باپ کے ساتھ اکٹھے ہونے کا نام تھا. ٹھیک ہے. گیتسمنی باغ میں بھی جب خداوند یسوع مسیح گئے تو لکھا ہے کہ وہ باپ کے ساتھ بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے. جی. باپ کی حضوری میں تھے، شاگردوں کو انہوں نے پیچھے چھوڑا ہوا تھا، خود وہ آگے گئے ہوئے تھے، جی. اور وہ خدا کے ساتھ ایک جان تھے، ایک روح تھے. اب بات یہ ہے کہ دعا حقیقت میں خدا کے تخت کے سامنے موجود ہونے کا نام ہے، اور دعا کا مطلب ہے کہ خدا اپنا دعا کا روح ہم پر نازل کرے. یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے، اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے. لیکن بالا خانے کی روح میں جب میں یہ بار بار کہتا ہوں تو اس کا میرے ذہن میں ایک خاص سوچ اور بات ہے. میں یہ چاہتا ہوں ناظرین کہ آپ میں سے ہر ایک آج یہ سوچے کہ اگر آپ اس ٹیم کا حصہ ہوتے. یہ اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب میں اور اس کی 14 15 16 آیت میں لکھا ہے کہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. جی. پھر اگلی آیت میں یہ لکھا ہے کہ یہ تخمیناً مطلب اندازاً 120 لوگوں کی جماعت تھی. میرا سوال سوچنے اور نتیجہ اخذ کرنے اور سیکھنے کے حوالے سے آپ سب کے سامنے آج یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ اگر آپ اس جماعت کا حصہ ہوتے تو آپ کس طرح دعا کرتے. اب میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح ان کے سامنے مصلوب ہوئے ہیں، اس کا دکھ انہیں تھا، لیکن اس کے بعد جو ان کو خوشی ملی، جو شادمانی ملی، جس کو انجیل کہا جاتا ہے، خوشخبری کیا تھی؟ یسوع جی اٹھا ہے. اور خداوند کا پاک کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ 40 دن تک ان کو نظر آتے رہے، ان کے ساتھ رفاقت رکھتے رہے. ایک دفعہ انہوں نے تب ان کے ساتھ مچھلی بھی کھائی، اور خداوند ان کے ساتھ بے شمار باتیں کرتے رہے. اب جو شاگرد تھے وہ 3 سال لگاتار خداوند یسوع مسیح کی رفاقت میں رہے ہیں. انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے سیکھا ہے، انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے اختیار لیا ہے کہ وہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلیں
اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آئیں، اور پھر آنن فانن ان کی نظروں کے سامنے سے خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اب میں اگر ان لوگوں میں ہوتا یا میں وہاں پہ موجود ہوں تو سب سے پہلی بات جو میرے ذہن میں آئے گی کہ میں یسوع کو مس کر رہا ہوں، کہ یسوع ہماری زندگیوں میں سے چلا گیا۔ آج شاید خداوند یسوع مسیح بہت ساری زندگیوں میں سے چلا گیا ہوا ہے، اور جب وہ دعا کر رہے تھے تو ان کی دعا کے پیچھے جو سوچ تھی اس میں سے ایک ایلیمنٹ، ایک بات، ایک سوچ یہ بھی ہو سکتی ہے، ہائے میرا یسوع ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اور وہ دعا کر رہے ہیں، وہ دکھ کی حالت میں ہیں، وہ جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ جو مزے انہوں نے لیے، لوگوں کو، ہجوموں کو روٹیاں کھلانی، بیماروں کو شفا دینا، خداوند یسوع مسیح کا معجزے کرنا، وہ ساری باتیں ان کو یاد آ رہی ہیں۔ اب شاید اس وقت میں بہت سارے لوگوں کی اپیلیں بھی کسی طرح ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کے پاس آتی ہوں گی، وہ فلانا ہمارا عزیز بیمار ہے، فلانی جگہ پہ فلانا کچھ ہو رہا ہے، مہربانی سے اس کے لیے دعا کرو، مہربانی سے اس کے لیے دعا کرو، شاید یہ باتیں بھی ہوں۔ لیکن ایک ایلیمنٹ جو بہت اہم ہے کہ ان کی زندگیوں نے جو نظارے دیکھے تھے، جو رفاقت انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رکھی تھی، اس میں سے ان کو وہ خداوند یسوع مسیح کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اور ان کے دل دکھ سے، بوجھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میرا خداوند یسوع مسیح کہاں چلا گیا؟ وہ تو زندہ ہو گیا تھا، اس کو تو مردوں میں سے زندہ کر دیا گیا تھا، کاش وہ ہمارے پاس ہی رہتا، کاش وہ ہمارے ساتھ ہی رہتا۔ اور شاید وہ بھول گئے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے انہیں کہا تھا کہ دنیا کی انتہا تک تم میرے گواہ ہوگے، تو انہوں نے یہ بھی ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن مسیحی زندگی میں خداوند یسوع مسیح ساتھ بھی ہے، اور ہمیں کبھی کبھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم یسوع کے بغیر ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ حالت بھی ان کے سامنے ہوگی۔ لیکن ایک بات نہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو میرے اور آپ کے سوچنے کی ہے۔ اگر اسی پہلے باب کو ہم دیکھیں، اس کے شروع میں 6 آیت میں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ان سے پوچھتے ہیں کہ آئے خداوند، کیا تو اسی وقت سے مراد یہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، اس کی بادشاہت کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح کے کچھ شاگردوں کی والدہ نے آ کے ان سے کہا تھا، اور شاگرد بھی آپس میں بحث کرتے تھے کہ میں چیف منسٹر ہوں گا، میں بڑا منسٹر ہوں گا، میری یہ جگہ ہوگی خدا کی بادشاہت میں۔ وہ ایکسائٹڈ تھے، ان کے اندر شوق تھا، خدا کی بادشاہت ہو، خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہو، ہم اس کے شاگرد ہیں، ہم اس کے وزیر مشیر ہیں، ہماری بھی شان بنی رہے گی، خداوند یسوع مسیح کی بھی۔ یہ ایک پہلو ہے ہماری جسمانی کمزوریوں میں، سوچ کی کمزوریوں میں سے ایک پہلو ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہمیں خداوند کی بادشاہت میں اپنی جگہ کو، اپنے مقام کو سمجھنے کی اور تلاش کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ میرا خدا کی بادشاہت میں مقام کیا ہے، میرا خدا کی بادشاہت میں کام کیا ہے۔ اب وہ اسی سوچ میں، اسی انسانی سوچ کی روح میں وہ خداوند یسوع مسیح سے پوچھ رہے ہیں کہ خداوند، تو نے ہم سب کو جمع کیا ہے، اور تو ہمیں یہ حکم دے رہا ہے۔ کیا حکم تھا؟ کہ اس نے ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جانا، نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ اب یہ خداوند یسوع مسیح کی اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری میٹنگ ہے۔ اسی باب میں اس کی آگے والی آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو 11ویں آیت میں جا کے خداوند یسوع مسیح آسمان پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اٹھائے جا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے، اور اس سے چند لمحے پہلے خدا کی بادشاہت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری سوچوں کے ساتھ وہ بالا خانے کے دعا کے مذبح پر ہیں، ایک پس منظر کے ساتھ ہے۔ وہ بھول چکے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے مقدس لوکا کی انجیل کے 17ویں باب کی 21ویں آیت میں کہا تھا
اور لوگ نہیں، بلکہ میں 20ویں آیت سے ہی میں پڑھتا ہوں. فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی؟ تو خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا ہے. تو نے اپنی خدمت کا آغاز خدا کی بادشاہ سے کیا. اور آپ یاد کریں کہ مقدس متی رسول کی انجیل اس کے 4 باب کی 17ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اور میں اس کو درستگی کے لیے پھر پڑھ لوں کہ یہ لکھا ہے کہ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. اب یہ ساری باتیں فریسیوں کے ذہن میں تھی، ساری باتیں شاگردوں کے ذہن میں تھی، اور میری دعا ہے کہ کاش یہ ساری باتیں ہم سب کے ذہنوں میں بھی رہیں. خدا کی بادشاہی ہے کیا؟ خدا کی بادشاہی کیسی ہے؟ اب میں سادہ سے لفظوں میں کہتا ہوں کہ جہاں یسوع بادشاہ ہے، جب آپ یسوع کو بادشاہ مان لیتے ہیں تو آپ خدا کی بادشاہی میں ہیں. میں نے یاد ہوگا کہ ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ یہ لائن ہے، اس کے ایک طرف دنیا ہے، شیطان ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی سابقہ زندگی ہے، اور جب آپ اس لائن کو عبور کر کے دوسری طرف آتے ہیں اور اپنے ہتھیار خداوند یسوع مسیح کے سامنے ڈالتے ہیں، یعنی اپنی چلاکیوں سے، اپنے گناہوں سے، اپنی بدی سے، اپنے سارے گناہوں سے، اور وہ گناہ کیا ہے؟ خدا سے جدائی. کہ آپ لائن کے دوسری طرف تھے، آپ خدا کے باغی تھے، آپ خدا کی بادشاہت کے خلاف تھے، اور اب آپ نے توبہ کر لی ہے کہ خدایا میں نے بہت وقت تیرے بغیر گزار لیا ہے، میں تیری بادشاہت میں آتا ہوں، میں تجھے اپنا بادشاہ مانتا ہوں، میں اپنے ہتھیار تیرے سامنے ڈالتا ہوں. اب یہ ایک جنگی اصطلاح ہے، پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں اس کو کہ یہ ایک جنگی اصطلاح ہے، اور ہم سب کے سب جنگ کی حالت میں ہیں. دعا جنگ کا ایک حصہ ہے، اس کو ہم آئندہ اور زیادہ ایکسپلین کرتے جائیں گے، لیکن دعا حقیقت میں جنگ کا ایک حصہ ہے کہ خداوند نے ہمیں جو اپنی قوت دی ہے، اپنے روح القدس کی قوت دی ہے، اپنے روح کے ہتھیار دیے ہیں، ان کا مقصد ہے، وہ ریفرنس کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ استعمال کے لیے ہے کہ ہم نے ان ساری شیطانی قوتوں سے جنگ کرنی ہے جو آسمانی مقاموں میں ہے. اب ان کی شاگردوں کی جنگ شروع ہو گئی ہے. پہلے تو آ کے بڑے مزے سے آ کے خداوند یسوع مسیح کو سٹوریاں بتاتے تھے، یسوع تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. اور آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی خدمت کی بنیاد ہیلنگ پہ اور بدروہیں نکالنے پہ کرتے ہیں. بہت اچھا ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان اپنے شاگردوں کو کیا کہا. پبلسٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ خوش ہو کہ بدروہیں تیرے نام کی وجہ سے ہمارے تابع ہیں. اس میں اور بہت سارے موضوعات ہیں، لیکن پھر ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے. لیکن اس بات سے خوش نہ ہو کہ بدروہیں ہمارے تابع ہیں، اس بات سے خوش ہو کہ ہمارے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں. تمہاری ایک جگہ ہے، تمہارا ایک مقام ہے، اور وہ جگہ وہ مقام خدا کی بادشاہت ہے. میرے ساتھ تمہارا رشتہ ہے. اب خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ یہ نئے عہد کا وہ خون ہے. اب ہم خون کے رشتے کی وجہ سے ایک ہیں. ہم ماں باپ کے ایک ماں باپ سے پیدا نہ بھی ہوئے ہوں تو اس سے زیادہ ہم پر محبت کے جو اصول اور قاعدے ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں. تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. اب یہ ساری باتیں شاگردوں کے ذہن میں بھی ہے، یہ ساری باتیں فریسیوں کے ذہن میں بھی ہیں. اور فریسی یہ لوکا طبیب کی انجیل کے 17ویں باب کی 20ویں آیت میں وہ پوچھتے ہیں کیا خدا کی بادشاہی کب آئے گی؟ یسوع ہمیں بتا، تو بادشاہی کی منادی کر رہے ہیں، بات بتا تو صحیح کہ بادشاہی کب آئے گی. تو کہتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی. یہ میرے اور آپ کے لیے کلام ہے، ہم جو روئے زمین پر موجود ہیں. جب آخری نرسنگا پھونکا جائے گا تو ہم سب کے سب بدل جائیں گے. وہ مردے جو مر گئے ہیں وہ بھی جی اٹھیں گے. لیکن میں اور آپ آج بھی یا تو خدا کی بادشاہی میں ہیں یا ہم نہیں ہیں. اور یہی بات شاگرد وہاں پہ خداوند یسوع مسیح سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اب دنیا کو دیکھیں، دنیا میں کرپشن ہے، جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں، سازشیں ہیں، دھوکہ دہی ہے، گالی گلوچ ہے،
ہر قسم کی روحانی جسمانی بدکاری ہے، یہ ساری چیزیں دنیا، اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا دنیا ان کے قابل نہیں تھی، جو دنیا کو سمجھ سکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ دنیا ہے کیا۔ اب دنیا کو سمجھنے کے لیے ایک بات بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ مقدس یوحنا کی انجیل میں یہ لکھا ہے کہ اس جہان کا سردار مجرم ٹھہرا دیا گیا ہے۔ یہ اس دنیا کے نظام کی بات ہے، اور اس دنیا کا نظام سارا پیسے کی لوٹ کھسوٹ پہ ہے۔ بڑی بڑی کارپوریشنز، بڑے بڑے اپنا ادارے، بڑی بڑی حکومتیں، وہ پیسے کے لیے اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس دنیا میں بادشاہت کو مستحکم اور مضبوط کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے۔ لیکن خدا کی بادشاہی کس بات پہ ہے؟ باتوں پہ نہیں، قدرت پہ ہے۔ کون سی قدرت؟ جو خداوند یسوع مسیح ہمیں دیتا ہے، بے شک، ٹھیک ہے، اپنے روح کو، اس کی قدرت کی وجہ سے، اس کے ہتھیاروں کی وجہ سے، اس کے پھلوں کی وجہ سے، اس کی نعمتوں کی وجہ سے، خدا کی بادشاہت۔ میں یہ ایک موازنہ کر رہا ہوں کہ جو شاگرد بالا خانے پہ تھے ان کے ذہن میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ جی، خدا کی بادشاہی یسوع مسیح کے مطابق وہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ آج کے دن خدا کی بادشاہی ہمارے درمیان ہے، کیونکہ میں یسوع کو بادشاہ مانتا ہوں، میں اس کے آئین کو مانتا ہوں، میں اس کی جگہ کو، اس کے مقام کو مانتا ہوں۔ اور دکھ ہوتا ہے ان لوگوں پر جو یہ بہانہ کرتے ہیں کہ جی اب ہم مجبور ہیں، کیا کریں۔ اگر آپ عبرانیوں کو خط پڑھیں تو وہاں بڑی قربانیوں کا ذکر ہے، اگر تاریخ پڑھیں کلیسیا کی تو بڑی قربانیوں کا ذکر ہے، لوگوں نے اپنی جان کو عزیز نہ رکھا، اور خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں جان دینے تک وفادار ہے۔ مطلب اس کو کسی ضرورت نہیں کہ ہر آدمی ان کے لیے جان دیتا رہے، ان کے لیے خدمت کرتا رہے، کلام سناتا رہے، اس میں زیادہ برکت ہے۔ لیکن اگر نوبت آ جائے جان دینے تک تو جان ہٹنا نہیں اپنے اصول سے، اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں، اپنی کمٹمنٹ سے ہٹنا نہیں۔ تم خداوند کے خون سے خریدے گئے ہو، تم اس کے لوگ ہو، تم نے اس کی گواہی دینی ہے، اور تم نے دنیا کو سمجھنا ہے، کیونکہ اس دنیا کے ساتھ تمہاری جنگ ہے۔ یہ دنیا جسمانی خواہشیں، عیش و عشرت اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے لیے مہیا کرتی ہے، لالچ کا سبب بنتی ہے، جسمانی خواہشوں کا سبب بنتی ہے۔ تو خداوند کا کلام یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ بادشاہی ابھی تمہارے درمیان ہے۔ جی، لیکن شاگرد کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ پوچھ رہے ہیں کیا تو اسی وقت پھر بادشاہی لائے گا؟ اب میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ دعا جو دکھ کے وقت ہو، جو دکھ کے وقت ہو، جو پورے طور پر جب آدمی حساس ہوتا ہے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے، جب وہ پریشر میں ہوتا ہے اور اس وقت دعا کی جاتی ہے تو دل سے نکلتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے سوچیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے اپنا بوجھ ہوتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو بڑی دکھ کے ساتھ پاکستان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ساری دنیا میں، جی، لیکن یہاں پہ بھی اور باہر کی دنیا میں بھی ایسے لوگ ہیں جو صرف رسمی اور رواجی طور پر دعا کر رہے ہیں۔ تو وہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ خداوند تو چلا گیا، اب ہم کیا کریں، ہمیں دعا کا کہہ کے چلا گیا، بادشاہی کی باتیں کرتا ہوا چلا گیا، تو وہ بادشاہی کہاں گئی؟ یہودی تو ہمیں مارنے کے چکر میں ہیں، رومی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم چھپے ہوئے ہیں، ہم ایک جگہ پہ محدود ہو گئے ہیں، کیا یہ مسئلہ؟ اب وہ دل سے دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب اور 21ویں آیت یہ ہمارا دھیان دلاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو پرانا اور نیا عہد نامہ ہے یہ خدا کی محبت کی داستان ہے۔ خدا کی محبت ہمارا پیچھا کر رہی ہے کہ ہماری ٹوٹی ہوئی رفاقت اس کے ساتھ دوبارہ جڑ جائے۔ خداوند یسوع مسیح، خدا باپ اور خدا کا روح ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ وہ ٹوٹی ہوئی رفاقت جڑ جائے۔ خداوند یسوع مسیح اسی لیے آیا
کہ وہ ہمارے بیچ میں جو جدائی کا پردہ ہے وہ پھٹ جائے, ہمارا میل ملاپ ہو جائے, ہماری رفاقت خدا کے ساتھ بحال ہو جائے, اور اس کے لہو میں چھپے ہوئے جس وقت ہم چاہیں ہم خدا کے تخت کے سامنے چلے جاتے ہیں. بشپ صاحب, آپ نے یہ جو بات آخر میں کہی کہ اس وقت وہ بہت دکھ کی حالت میں تھے, اور آپ نے بڑا اچھا اس کا جو ایکسپلین کیا ہے, وہ میرا خیال ہے کبھی اس طرح سے کسی نے ایکسپلین نہیں کیا یا میں نے نہیں سنا. بہت اچھا آپ نے اس کا پس منظر بیان کیا ان کے دکھ کا. کیا آج جب ہم اپنی نارمل لائف میں ہوتے ہیں تو کیا ایسی کنڈیشن میرا نہیں خیال کہ ہم پر آتی ہے کہ ہم بہت زیادہ دکھ اور کرب کی حالت میں ہوں, جبکہ یہ دکھ کیا کم ہے کہ ہم اس روئے زمین پر ہیں. تو کیا اس کے بارے میں کس طرح سے دکھ میں رہ کر دعا کی جائے, بیٹے کیا فیلنگ آئے کہ ہم بیٹے خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ جب کوئی خوش ہو تو ہم کے گیت گائیں, جب دکھی ہو تو کیا کرے, دعا کرے. اب دیکھیں ہمارے عزیز ہمارے پاس سے چلے جاتے ہیں جی, ہم نہیں چاہتے کہ وہ جائیں, ان کی کمی ہمیں بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے. ان میں ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں, ہمارے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں, ہمارے ماں باپ بھی ہوتے ہیں, اور ایسے رشتے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم زندگی میں ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان سے ہمیں جدا ہونا پڑے گا. وہ سوچتے ہی نہیں ہیں, اور آنن فانن ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کو جدا ہو جاتا ہے. جب ایسا کوئی وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ایک پادشاہ صاحب ادھر سے آتے ہیں, آؤ دعا کریں. ایک پادشاہ صاحب ادھر سے آتے ہیں, یا خدا کا کوئی خادم اٹھتا ہے, کوئی ایماندار اٹھتا ہے, آؤ دعا کریں. تو وہ دعا کرنے سے ایک امید تر و تازہ ہوتی ہے. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ نا امیدوں کی طرح غم نہ کرو. مطلب غم تو آئے گا, اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا پرستی کا غم ہے اور ایک عام غم ہے. ایک جگہ پہ نہیں, بہت ساری جگہوں پہ یہ لکھا ہے کہ ایک چیز ہے جس کو خدا پرستی کا. اب انسان ہوتے ہوئے جدائی کے لمحات میں ہم گھبرا جاتے ہیں. خدا یسوع مسیح بھی جب لازر کی قبر پر گئے تو لکھا ہے کہ ان کے بھی آنسو نکل آئے, اور جب وہ یروشلم میں جا رہے تھے تو آخری مبارک جمعے پہ, تو یروشلم کو دیکھ کے بھی خدا یسوع مسیح رو پڑے, اور انہوں نے فرمایا کہ کاش آج کے اسی دن میں تو اپنی سلامتی کی باتیں جانتا. بات کیا تھی کہ یروشلم مردہ تھا, بادشاہ کا شہر تھا, خدا کا شہر تھا. یہ وہ شہر تھا جو بنی اسرائیل قوم کو میراث کے طور پہ نہیں ملا تھا, لیکن وہاں خدا کے نظام کے مطابق وہاں بادشاہت بن گئی تھی تاکہ دنیا کی ساری قومیں وہاں پر آ سکیں. اور خدا یسوع مسیح اس شہر کو, اس کی روحانی صورتحال کو دیکھ کر رو رہے ہیں. آج بھی شاید خدا یسوع مسیح کلیسیا کے سرد رویے کو, جس کے بارے میں مکاشا میں گلا کرتے ہیں, کاش کہ سرد یا گرم ہوتا, نہ تو اس طرف جا رہا ہے نہ تو اس طرف جا رہا ہے. اب خدا بادشاہ ہے تو آج بھی بادشاہ ہے, اور وہ ہمیں امید دیتا ہے کہ جس طرح میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں تم بھی مردوں میں سے جی اٹھو گے, تمہارے یہ عزیز و اقارب بھی جو ہیں وہ مردوں میں سے جی اٹھیں گے. اب یہ سارے بید کھلنے والے ہیں. کیسے کھلنے والے ہیں کہ وہ دعا کر رہے ہیں, اور اس دعا کے نتیجے میں ان کو کچھ ملنے والا ہے جس کی وہ توقع نہیں کر رہے ہیں دکھ کی حالت میں, ہیں کرب کی حالت میں, ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو جاتا ہوا دیکھنے کے بعد, اور یہ سارے سوالات ان کے ذہنوں میں ہیں, سارے دکھ ان کے ذہنوں میں ہیں, سارے بوجھ ان کے ذہنوں میں, لیکن دعا کر رہے ہیں, خدایا یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, خدایا تو نے ہمیں چھوڑ کیوں دیا ہے. اور خداوند ان کو جواب دینے کو ہے. اسی جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اس میں ہم کنٹینیو کریں گے اپنی اس گفتگو کو. جی بالکل. لیکن یہ میں نے صرف صورتحال بتا رہا ہوں کہ جب آدمی دکھ کی انتہائی حالت میں ہوتا ہے, جدائی کی حالت میں ہوتا ہے, چاہے اپنے عزیز و اقارب کی وجہ سے, چاہے دنیا کو سمجھنے کی وجہ سے, چاہے خدا کے کلام کے مطابق جو پیشن گوئیاں پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا اور خدا کے خادم اپنی پبلسٹی کرنے کے تو چکر میں لگے ہوئے ہیں, لیکن وہ روحوں کی نجات کے لیے ان کو پالوس کی طرح درد ذہن نہیں لگے ہوئے. کلیسیا کے بہت سارے خادم ہیں جو ساری رات خدا ان کے سامنے دعا کرتے ہیں, روتے ہیں. میں ذکر کر رہا تھا یرمیہ نبی کا صحیفہ, اس کا 9واں باب, اس میں
21ویں آیت میں لکھا ہے کہ موت ہماری کھڑکیوں میں چڑھ آئی ہے اور پالوس دعا کرتے ہیں کہ تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں. کہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں نظر آنی چاہیے صورتحال میں سے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. اچھا بشپ صاحب، کیا صرف جو پاسبان ہے اور خادم ہے صرف وہی کیا گریہ زاروں اور رو رو کے دعائیں کریں، عام آدمی نہ کریں؟ بیٹا، ہم شاہی کائنوں کا فرقہ ہیں، سب کے سب ایماندار، سب کے سب ایک ہی جگہ پر ہیں، ایک ہی مقام پر ہیں. اب اس میں ذمہ داریاں، کلیسیا میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے، اس کے روح نے مختلف لوگوں کو مختلف خدمتیں دی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اب خدمت میری اور آپ کی فرق ہو سکتی ہے، جگہ میری اور آپ کی فرق ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا جو روحانی مقام ہے، جو رشتہ ہے، وہ ایک ہی ہے. میں اب دوبارہ اس میں آتا ہوں، پھر ہم یہ جو اس کا دوسرا حصہ ہے اس میں مزید گفتگو کر لیں گے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ ہمیں اپنی کلیسیا کی عدم معرفت کی صورتحال کی وجہ سے، ہمیں دنیاوی مسئلوں میں گھر جانے کی وجہ سے، ہمیں خداوند یسوع مسیح کے عام لوگوں سے دور ہونے کی وجہ سے، یا جو مقام خداوند یسوع مسیح کو ایمانداروں کو دینا چاہیے وہ نہ ہونے کی وجہ سے، جتنے سمجھدار ہیں، جو اس بھید کو سمجھتے ہیں اور جو اس کو جانتے ہیں، وہ خدا کا واسطہ ہے کہ ہم بالا خانے کی روح میں دعا کرنا شروع کر دیں. اگر مایوسی ہے، اگر موت ہمیں کھڑکیوں میں نظر آ رہی ہے، اگر دنیا گناہوں میں ڈوبی نظر آ رہی ہے، اگر ہمیں دنیا مست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بہت زیادہ ناکامی ہے، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، بار بار دعا کرنی چاہیے، ہر روز دعا کرنی چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ بالا خانے کی روح میں دعا کرنی چاہیے، یک دل ہو کر، وہ سارے بوجھ لے کر دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، مسلسل دعا کر رہے ہیں. اور اس کا میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا کہ موسیٰ بار بار جاتا ہوتا تھا خدا کے ساتھ بات کرنے کے لیے، لیکن جس دفعہ وہ 40 دن لگاتار خدا کی حضوری میں رہا تو اس کو اپنے منہ پہ نقاب ڈالنا پڑا، کیونکہ اس کے چہرے پہ نور اتنا آ گیا تھا. سو ہمیں لگاتار، جس طرح خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو، ہر وقت خدا کی حضوری میں رہو، ہر وقت بیداری کے لیے دعا کرتے رہو. اور آج کا دن، یہ دن جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، ہم سے یہ تقاضا اور توقع کرتا ہے کہ ہر ایماندار دعا کرتا رہے اور بالا خانہ کی روح میں دعا کرتا رہے. بالکل. بہت بہت شکریہ بشپ صاحب آپ کی ان تمام خوبصورت باتوں کے لیے جو آج آپ نے ہمیں سکھائیں. ہم اپنی زندگیوں پہ ضرور نظر ڈالیں. مزید آگے دیکھیے گا، اسی پروگرام کو کنٹینیو رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے، خداوند میں خوش رہیے. اگلے ہفتے پھر دیکھیے گا پروگرام مسیحی نقطہ نظر، اسی وقت اسی ٹائم پر. اسکرین پر موجود اس وقت آپ کے سامنے نمبرز اور ویب سائٹ ایڈریس موجود ہے. آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں اور اپنے دل کے سوال جو ہیں وہ شیئر کریں. خداوند آپ کے ساتھ ہو.